بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک ایسا راز ہے جس سے 80% لوگ ناواقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم کا فرمان ہے، جو بوڑھے افراد یا نوجوان بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھروں پر اللہ تعالیٰ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا بنیادی اور نہایت اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، جسمانی کمزوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے قیام کی حالت میں نماز ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت کم ہو جاتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو قیام کے ساتھ پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیماری کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ بغیر کسی شدید بیماری کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے، صحابہ کرام اور فقہاء کا اس پر کیا موقف ہے، اور کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کن میں ناجائز۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام سوالات کا جواب پیش کریں گے تاکہ کوئی شبہ یا غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اگر ہم نماز کو شریعت کے مطابق ادا کر سکیں، آپ بھی نماز بیٹھ کر ادا کرنے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے، اسی ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت مکمل طور پر شریعت کے مطابق ہو جائے اور آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، ہم ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں عبادات کے ظاہری پہلو سے تو ہم خوب واقف ہیں، مگر ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز، جو کہ مومن کی معراج ہے، قیام صرف ہی ادا نہیں کی جاتی بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حالت میں ممکن بنایا ہے، خواہ انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے کے ذریعے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک راز پوشیدہ ہے جس سے 80% مسلمان لا علم ہے؟ یا کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اپنایا اور اسے اپنی امت کے لیے آسان کر کے پیش فرمایا۔ آپ کا یہ فرمان حیران کن ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سوچیں، ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزوری یا معذور افراد کے لیے بطور رخصت عطا کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہے جو عام نگاہ یا عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ آج ہم نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو باطنی اور روحانی پہلو ہے، جو دلوں کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری ترجیحات سے نکل چکے ہیں۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا اس روحانی خزانے کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس زمانے میں جب جسمانی قوت یعنی کہ کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مشغولات کی وجہ سے کئی افراد مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے شریعت نے یہ سہولت بطور رحمت عطا کی ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت محض ایک رعایت نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی بات ہے۔ اگر آپ ان افراد میں ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کسی قریبی عزیز کی یہی کیفیت ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون بخشے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں، قیام کے قابل ہے، تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے خصوصی انداز میں نازل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو صرف معلومات کا مجموعہ نہیں بلکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی اور دل میں محبت الہی پیدا کرنے والی ایک قیمتی سوغات ہے۔ آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس
عمل کی عظمت کو پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت، مجبوری کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اسی لیے عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت بھی شامل ہے۔ نماز جیسی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو مختلف حالتوں میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، قیام، قعود، حتی کے اشارے سے بھی۔ لیکن جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے بات، تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی مجبوری سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقت اس سے گہری اور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف رخصت نہیں بلکہ ایک سنت بھی ہے۔ جب رسول خدا نے خود اس عمل کو اپنایا تو اس میں ضرور کوئی گہری روحانی حکمت موجود ہے۔ بعض علماء کی نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندے میں عاجزی، انکساری اور خشوع زیادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے کمزور، محتاج پاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں اور زبان سچی توبہ کرتی ہے اور سچی دعا مانگتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ روایت اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، جسمانی کمزوری یا محض خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر ہر مومن کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے: غربت کو ختم فرما دیتا ہے، بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے اور سکون اور رحمت کو اس کے گھر میں نازل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک بیماری کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی بھی تکلیف کے باوجود۔ یہ الفاظ اگرچہ سادہ ہیں لیکن ان کے اندر جو روحانی خزانہ پوشیدہ ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت صرف مالی کمی کو نہیں کہتے بلکہ زندگی کی ہر تنگی، محرومی اور بے سکونی در حقیقت غربت ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف دولت کی زوال یا زیادتی نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت، شعری اور پاکیزگی میں بھی شامل ہے۔ ایسے گھروں میں اگرچہ رزق تھوڑا ہو تب بھی اس کی برکت رہتی ہے۔ بعض افراد دائمی بیماریوں یا جسمانی کمزوری کے باعث قیام کے قابل نہیں ہوتے تو ان کے دل میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہو یا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، حالانکہ اس کی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور اس کی برکت سے اللہ ان کے جسم و روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو وہاں شفا کی تجلیات نازل ہوتی ہیں اور اہل خانہ بھی اس عبادت کے روحانی اثرات سے فیض پاتے ہیں۔ آج کے انسان کو جب دنیا کی ہر نعمت اور آسائش میسر ہو، اس کے باوجود دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا تو وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ ایسے گھروں میں ایک روحانی ماحول قائم ہوتا ہے جہاں لوگوں کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، بچوں میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ یہ 3 انعامات محض الفاظ نہیں بلکہ در حقیقت ایک گھر کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، کسی بھی مجبوری کے بعد بھی وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، چنانچہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی
چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار کے یعنی کہ کفر کے درمیان جو واحد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا ادب و احترام کرتا ہے اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کا دین مکمل شمار ہوتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے اس کا دین ناقص قرار پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو نماز اس کی قبر میں حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہی عمل دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شریعت میں جائز ہے مگر یہ اجازت مخصوص حالتوں میں دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، ضعیف یا کسی ایسے جسمانی مشقت کا شکار ہو کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا دشوار ہو تو ایسے افراد کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی حالت نہ ہو تو مکمل طور پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر درست ہے۔ لیکن کچھ لوگ دیر کھڑا ہو سکتے ہیں تو جس حد تک ممکن ہو قیام کریں اور باقی نماز بیٹھ کر مکمل کریں۔ نفل نمازوں کے بارے میں نرمی ہے کہ صحت مند انسان بھی بیٹھ کر نماز نفل ادا کر سکتا ہے، البتہ اس صورت میں ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے نسبت نصف ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں سخت مشقت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو زمین پر الٹی پلٹی مار کر بیٹھنے معمول کے مطابق رکوع سجدے کرے۔ اگر سجدہ کرنے میں دقت ہو تو اشارے کے ذریعے رکوع سجدہ کرے اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکے۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے مگر سجدے کے وقت سر کو جھکانا لازم ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو باجماعت 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کامل و عاجل صحت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔